چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے اپوزیشن کے دباؤ میں آ کے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس کو مضحکہ خیز ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس پر حکومت کی طرف سے اور غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ سردار رضا خان سے گزشتہ روز ملاقات کے دوران نہیں بلکہ رہبر کمیٹی جو اپوزیشن جماعتوں کے بڑے رہنماؤں پر مشتمل ہے، اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، پریس کانفرنس کی گئی جس میں کہا گیا 6-7 لوگ تھے، انہوں نے مظاہرہ کیا خاک کرنا تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کی فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بیس پر سماعت کی جائے، روزانہ اس کی سماعت ہو۔ تو آج چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے سردار رضا خان کی طرف سے ان کا مطالبہ مانتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے خلاف درج ہونے والا کیس جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سردار رضا خان نے یہ فیصلہ رہبر کمیٹی کے رہنماؤں کے مطالبے پر کیا ہے۔ تو اس سے مزید سبکی ہو جاتی ہے۔ میڈیا میں آنے والی خبروں میں یہی بتایا گیا کہ یہ فیصلہ رہبر کمیٹی کے رہنماؤں کے مطالبے پر کیا گیا ہے۔ اگر یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے تو اس کی کچھ نوعیت اور ہوتی، لیکن اپوزیشن کے مطالبے پر یہ فیصلہ کرنا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی الزام لگا لیں، اس میں کوئی دوسری رائے شاید قائم نہ ہو۔ بہرحال سردار رضا خان کی طرف سے ایسا کرنا، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ایسا کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اس کو آپ غیر جانبداری نہیں کہہ سکتے۔ گو کہ تحریک انصاف اس معاملے سے بچنا چاہتی ہے، ان لوگوں کے بقول جو اس کے مخالف ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر کو کسی دباؤ میں کیوں آنا چاہیے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں 3 فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو جو کمیٹی یہ سارا کچھ کر رہی ہے، سکروٹنی کمیٹی، اس حوالے سے تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے جو پارٹی کو فنڈنگ ہوئی ہے، اس میں ایسے لوگوں نے فنڈنگ کیا ہے جو ان کے اوپر الزامات ہیں کہ ان میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، بلکہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے تحریک انصاف کو فنڈز دیے گئے ہیں۔ اس کی ابھی تحقیقات ہونی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیے کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے 3 سفارشات سامنے آ سکتی ہیں کمیٹی کی۔ وہ کہہ سکتی جو بھی سفارشات اس کی ہوں کمیٹی کی، تو چیف الیکشن کمشنر اس کے اوپر 3 طرح کا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک تو اس کو ان سفارشات کو بالکل غلط قرار دے کے رد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جتنی فنڈنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کو، اس میں اعلان کر دیا جائے، فیصلہ دے دیا جائے کہ وہ قومی خزانے میں جمع کروا دی جائے۔ اور تیسرا اور حتمی فیصلہ جس کی توقع اپوزیشن رکھتی ہے، بلکہ اس کا زور بھی اسی کے اوپر ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ تو ایک ایسا ہی کیس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں کھلنے والا ہے۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ سے ان کی پارٹی فنڈنگ کا بھی حساب لیا جائے گا، اور ان کی پارٹی فنڈنگ میں وہی لوگ فنڈنگ کرتے رہے ہیں جو بے نامی تھے۔ جس طریقے سے فلودے والے، ریڈی والے، فلاں والے وہ لوگ ان کی امداد کرتے رہے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے رہے ہیں، ایسے ہی لوگ بے نامی قسم کے ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ اسامہ بن لادن کا نام بھی آتا ہے مسلم لیگ نون کی فنڈنگ میں۔ اگر تحریک انصاف پکڑی جائے گی تو پکڑے یہ بھی جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ
یہ چیف الیکشن کمشنر 6 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ نے پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے پہلے فیصلہ کر کے جائیں، تو یہ بھی ان کے اوپر ایک دباؤ ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، سردار رضا خان کے اوپر۔ اور سردار رضا خان بھی کوئی خیر کی اپنے دل میں کوئی رمق نہیں رکھتے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، ایک دوسرے کا ٹکراؤ ہو چکا ہے حکومت کا اور الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کا۔ الیکشن کمیشن کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو جو 2 انہوں نے حکومت نے بنائے تھے الیکشن کمیشن کے ممبران، سردار رضا خان نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، وہاں بھی اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ اس کے فیور میں، حکومت کی فیور میں نہیں دیا، اس کے برعکس دیا۔ تو بہرحال سردار رضا خان سے امیدیں اپوزیشن لگائے بیٹھی ہے کہ وہ کوئی خیر کا فیصلہ نہیں دیں گے، لیکن ان کی مدت ابھی رہ گئی ہے 6 دسمبر تک وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر تحریک انصاف کالعدم قرار پاتی ہے ان کے ہاتھوں، تو اس کے بعد اپیل کا ایک فورم ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن ہی ہوگا پہلے، تو اس کے بعد پھر عدالتوں میں معاملہ جائے گا۔ تو جو قانونی ماہرین کہتے ہیں ان کی رائے بھی یہاں پہ بتا دینا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیتا ہے اپنے فیصلے میں پارٹی فنڈنگ کی وجہ سے، جو آخری فیصلہ ہو سکتا ہے، جو سخت ترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پارٹی فنڈنگ 10 اکتوبر کو عمران خان کی حکومت جاتی رہے گی، اس کے سینیٹر جاتے رہیں گے، اسمبلیاں جاتی رہیں گی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی اسی کیس کے حوالے سے جو اپیلیں دائر کر رکھی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، کہ وہ پاگل تھی تحریک انصاف جس نے ایسی اپیلیں دائر کرنی تھی کہ جن کا فیصلہ ان کے خلاف آئے، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اب اگر وہ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تحریک انصاف کو، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جائے گا حکومت کے پاس، حکومت اس کو رکھے گی کابینہ کے اجلاس میں، کابینہ پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کو آپ نے اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں، اور پھر کالعدم قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی کو ان کی حکومت، اپنی حکومت کو کالعدم قرار دینے کے لیے وہ ریفرنس بھیجے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کرنا ہے حکومت کا سارا، حکومتی پارٹی کا سارا موقف سننے کے بعد، اور ساتھ ہی پھر اگلے مرحلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی اسی حکومت کے سامنے کالعدم ہونے کے حوالے سے فیصلے آ سکتے ہیں۔ تو اگر جائیں گی تو پھر تینوں پارٹیاں جائیں گی، بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ تینوں پارٹیاں جائیں، ان میں سے کوئی بھی پارٹی فنڈنگ کی وجہ سے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال کسی کو بھی خوش گمانی کا حق حاصل ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ تو ایسی سوچ کے مالک لوگ ہیں کہ ان کے لیڈر کو جو شدید بیمار ہے اس کو رہائی کا پروانہ مل جائے تو اس کے اوپر بھی یہ پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔